الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال في موضع آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے اور آپ کا جو کردار تھا، صبر، استقامت، عفو درگزر، تحمل اور بردباری کا، اس کے کچھ واقعات آپ کے سامنے گوشے گزار کیے گئے تھے، اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ جو ہمارا سماج ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، جو بری طریقے سے اختلافات کا، آپس کی رنجشوں کا، آپس میں دشمنیوں اور الٹے سیدھے جھوٹے سچے مقدمات میں جو ہم پورے طور پہ الجھے ہوئے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی اور بنیادی چیز صبر ہے۔ صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان چیزوں میں گرفتار ہیں۔ اسی میں سے ایک دو باتیں رہ گئی تھی، وہ آج آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن لوگوں کو معاف کیا ہے اور کیسے کیسے لوگوں سے درگزر کیا ہے، اور ان کے ساتھ میں کیسے عمدہ اور بہترین اخلاق برتے ہیں، اس کی ایک مثال ہم سب کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی سرزمین میں فاتحانہ داخل ہو، یعنی وہ سرزمین جس سرزمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، اور جب آپ وہاں سے تشریف لے گئے تھے تو ان لوگوں نے جو اعدائے دین تھے، دشمنان دین تھے، مشرکین مکہ تھے، ان لوگوں نے اپنی تلواریں زہر میں بجھائی تھی، اور ہر قبیلے کا ایک ایک شخص متعین کیا گیا تھا کہ رات میں وہ آپ کے گھر میں آ کے محاصرہ کر لے گا، اس کو گھیر لے گا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے تو سارے لوگ ایک ساتھ مل کے نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر۔ یہ پلاننگ تھی، لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کیا، اور جب ان لوگوں نے دیکھا، جو لوگ گھیرے کھڑے ہوئے تھے، کہ ابھی دین کا کام ختم ہو جائے گا، دین سماپت ہو جائے گا، دین کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا جائے گا، ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے۔ بہرحال وہ ایک الگ چیپٹر ہے، مجھے جو چیز بتانی ہے آپ کو
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سے اس طرح سے محاصرے کے ساتھ نکالا گیا تھا، آپ کی جان کے لینے کے در پہ وہ لوگ تھے، وہ لوگ جن لوگوں نے آپ کو ستایا تھا، آپ کو پریشان کیا تھا، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، آپ کا جینا دوبھر کیا تھا، ہر طریقے سے آپ کو ان لوگوں نے ٹارچر کیا تھا، وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ جن لوگوں نے غزوہ احد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو انجرڈ اور زخمی کیا تھا، جن لوگوں نے آپ کے دانتوں کو شہید کیا تھا، جن لوگوں نے آپ کا خون بہایا تھا، وہ سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے اور سارے تھر تھر کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے کہ ہم نے 23 سال تک ان کو ستایا ہے، ان پر ظلم کیا ہے، ان کو ان کی جان لینے کی کوشش کی ہے اور کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے، اور اس میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے غزوہ احزاب اور غزوہ خندق، غزوہ احد، جس میں ہم سب کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا، آپ کے ناک کان کاٹے گئے اور آپ کا پیٹ چاک کیا گیا اور کلیجہ نکال کے چبایا گیا۔ اس طریقے کے وحشی اور درندہ صفت انسان آپ کے سامنے کھڑے تھے اور آپ فاتحانہ داخل ہو کانپ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ جو بھی سلوک کیا جائے وہ سلوک کم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے نطق لسان النبوۃ قائلا، آپ نے ارشاد فرمایا ماذا ترون انی فاعل بکم، کہ لوگوں تم کیا رائے رکھتے ہو، تم کیا کہتے ہو کہ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ آج کیا برتاؤ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں سے پوچھا، اور دشمنوں کو بھی اس بات کا علم تھا کہ یہ بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے حلیم ہیں، بڑے صابر ہیں، ان کے سینے کے اندر تو بہت زیادہ وسعت ہے۔ قالوا خیرا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ہمارے آقا سے ان لوگوں نے کہا قالوا خیرا، جو خون کے پیاسے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے تو خیر کی امید، کاہے کی امید رکھتے ہیں؟ خیر کی امید رکھتے ہیں۔ میرے عزیز و بزرگ و دوستو، آج ہمارے سماج کا جو حال ہے اس پر جتنا رویا جائے اور جتنا دکھ کا اظہار کیا جائے وہ سارا کا سارا کم ہے کہ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج ایک چچا اپنے بھتیجے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے آقا نے اس طرح کے لوگوں سے جب پوچھا اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ سے ہم بھلائی کی امید کرتے، پھر آگے فرمایا اخن کریم، آپ تو شریف بھائی ہیں، آپ تو سخی فیاض رحیم کریم بھائی ہیں، اور فرمایا وابن اخن کریم، اور آپ شریف کے بیٹے ہیں۔ یعنی ان کو دشمنوں کو خیر کی امید تھی۔ اور اسی موقع سے ایک صحابی نے اپنی زبان سے جملہ نکال دیا تھا کہ اب تک تو ہمیں ستایا گیا، اب تک ہمیں تڑپایا گیا، اب تک ہمیں اذیتیں دی گئیں، اور اب تک ہم پر ظلم ہوا، آج ہمارا نمبر ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج تو ان کی دیاں کاٹ کے رکھ دی جائے گی، آج تو ان کی گردنیں اتار کے رکھ دی جائیں گی، آج تو ان کو ان کے ظلم کا مزہ چکھایا جائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن، آج تو شفقت کرنے کا دن، آج تو مہربانی کرنے کا دن ہے، آج تو کرم اور جود و سخا کرنے کا دن ہے، آج تو ٹولرنس اور پیشنس دکھانے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو رحم کرنے کا دن۔ اور پھر جب سارے مجمع کے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ شریف ہیں، شریف کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا سنو سنو، میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جن کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال کے ان کو اپنے حساب سے موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں، کوئی عتاب نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، تم سارے کے سارے جاؤ اور آزاد ہو۔ اور ایک روایت میں فرمایا یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت کر دے، اللہ تمہیں معاف کر دے، میں نے تو معاف کیا جو تم نے میرے ساتھ ظلم کیا، لیکن میں تم سے اس بات کی بھی توقع رکھتا ہوں اور اللہ سے اس بات کی بھی فریاد کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں بھی معاف کرے، یعنی تم کو ہدایت دے کے اللہ تمہیں جنت کا مستحق بنا دے۔ یہ دعا آپ نے دشمنوں کو دی ہے۔ کون سے دشمن؟ جو آپ کے جان کے اور آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ یہ اخلاق اور مورالٹیز اور کنڈکٹ آپ کی زندگی کا اس لیے نہیں ہے کہ کوئی بیان کرنے والا بیان کر دے اور سننے والے سن لیں، بلکہ اس لیے ہے کیا اس سلوک کا اور ان اخلاق کا کوئی ذرہ، کوئی شمع اور کوئی رتی ہمارے اپنے سماج اور معاشرے کے اندر ہے؟